کربلا وہ ریگستانی علاقہ جہاں پر رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ کوفے میں کسی بندے کو کوئی خبر نہیں تھی، کیونکہ عبید اللہ ابن زیاد نے پورے کوفے میں کرفیو نافذ کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی بندہ اپنے گھر سے باہر نکلا تو اسے قتل کر دیا جائے، اور کوفے کے کسی بھی گھر سے کوئی شخص نہیں نکلا جب تک عبید اللہ ابن زیاد کی فوج نے اعلان نہیں کر دیا۔ اور جب اعلان کیا گیا، عوام باہر آئی، تو جب پتہ چلا کہ آل رسول کے ساتھ یہ کیا گیا، اور جو اہل بیت کے افراد بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور شہزادہ زین العابدین اور ان کے ساتھی بچے تھے، وہ کوفے کے بازاروں سے اور شام کے بازاروں سے ہوتے ہوئے جب مدینہ منورہ پہنچے، وہ مدینہ منورہ کے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ یزید نے اہل بیت کے ساتھ یہ کیا ہے، امام حسین کے ساتھ یہ کیا ہے، تو انہوں نے فوراً یزید کی بیعت توڑ دی۔ اور جب مدینہ والوں نے یزید کی بیعت توڑی تو ادھر عبید اللہ ابن زیاد نے جن کو گرفتار کیا ہوا تھا، جنہوں نے خط لکھے تھے امام حسین کو، ان کو رہا کر دیا سوائے مختار سخوی کے، اس کو رہا نہیں کیا گیا۔ اور جب یہ رہا ہوئے ہیں سلیمان ابن سرد، جو کہ ایک صحابی ہے، جو کہ اہل بیت کے بہت بڑے عاشق ہیں، جو کہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، انہوں نے دوبارہ اس طریق کو زور دیا اور اپنے گھر میں ان بندوں کو دوبارہ جمع کیا جہاں بیٹھ کر امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے گئے تھے۔ دوبارہ وہاں پر مجمع جمع کیا اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ یار خط ہم نے لکھے تھے، امام علی کے بچے کو ہم نے بلایا تھا اور ہماری وجہ سے وہ شہید ہوئے ہیں اور ہم ساتھ نہیں دے سکے، اب ہم ان کا بدلہ لیں گے۔ تقریباً ان کے گھر میں دوبارہ بیٹھک ہوئی، پھر انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ہم بدلہ لیں گے، امام حسین کی شہادت کا بدلہ لیں گے عبید اللہ بن زیاد سے۔ تو وہ 16,000 بندہ اس کے گھر میں جمع ہوا اور وہاں پر عہد کیا گیا کہ فلاں دن ہم جائیں گے اور امام حسین کی قبر مبارک پر دعا مانگیں گے، اس کے بعد پھر ہم عبید اللہ بن زیاد سے جنگ کریں گے۔ اور جب یہ تاریخ چل رہی تھی تو مختار سخوی کو کسی نے اندر بتایا، جو کہ قید میں تھے عبید اللہ بن زیاد کی، اس کو بتایا کہ سلیمان ابن سرد جو کہ اپنے گھر میں 16,000 بندے سے وہ عہد لے چکے ہیں کہ ہم نے فلاں دن حملہ کرنا ہے، عبید اللہ بن زیاد کی فوج سے مقابلہ کرنا ہے، قاتلین حسین کا بدلہ لینا ہے۔ مختار سخوی نے پھر پیغام بھجوایا سلیمان ابن سرد کو، یار تم سیدھے سادے لوگ ہو، تم ذرا صبر کرو، مجھے باہر آنے دو، ہم مل کے قاتلین حسین کا بدلہ لیں گے۔ لیکن جب یہ پیغام سلیمان ابن سرد کو ملا مختار سخوی کا، تو اس نے کہا یار پتہ نہیں زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہم نہیں رکیں گے، ہم ابھی حملہ کریں گے۔ اور جب وہ دن آیا جس دن عہد لیا گیا تھا کہ اس دن ہم امام حسین کی قبر مبارک سے ہو کے عبید اللہ ابن زیاد کی فوج سے مقابلہ کریں گے اور قاتلین حسین کا بدلہ لیں گے، جب وہ دن آیا تو تب 16,000 میں سے صرف 4,000 بندہ ساتھ رہ گیا۔ 4,000 بندے کو لے کے سلیمان ابن سرد امام حسین کی قبر مبارک پر گئے، وہاں پر روئے، گڑ گڑائے، معافیا مانگی، اس کے بعد پھر وہاں سے وہ چلے۔ سلیمان ابن سرد نے جو تاریخ چلائی تھی اس کو توابون کی تاریخ بھی کہا جاتا ہے۔ اور جب وہ امام حسین کی قبر مبارک سے شام کی طرف چلے تو راستے میں ان کا مقابلہ ابن زیاد کی فوج سے ہوا، جو کہ ان کا مقابلہ نہیں کر پائے۔ سلیمان ابن سرد سمیت 4,000 بندہ وہاں پر شہید ہو گیا۔ اور جب یہ خبر مختار سخوی کو ملی، جو کہ اس وقت قید میں تھے، تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا اور بعد میں کہا کہ جو بچ گئے ہیں وہ ذرا صبر کریں، جب میں باہر آؤں گا تو ہم مل کر ان سے بدلہ لیں گے قاتلین حسین سے۔ ادھر عبید اللہ ابن زیاد نے یہ حکم دیا کہ مختار سخوی جو کہ اس وقت اس کی قید میں تھا، اس کو لاؤ میرے دربار میں پیش کرو، اور اس کا سر کاٹنے کے لیے ایک جلاد کو تیار کیا گیا۔ اور یہ مختار سخوی کون ہے؟ یہ ابو عبیدہ ابن سخوی کا بیٹا ہے، جو کہ حضرت عمر کے دور میں جنگ قادسیہ میں جس کے بھائی پل پر لیٹ گئے تھے اور جن کی وجہ سے یہ وہ جنگ جیتی تھی حضرت عمر کے دور میں، یہ اسی ابو عبیدہ سخوی کا بیٹا ہے مختار سخوی۔ بیسیکلی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر مارے گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے جب فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دیں میں ان 2 پتھروں کو ملا دوں اور یہ سارے تباہ و برباد ہو جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر یہ اسلام نہیں قبول کریں گے تو ان کی نسلیں ضرور کریں گی۔ یہ ابو عبیدہ سخوی انہی میں سے ہیں، طائف والوں میں سے ہیں جنہوں نے قاتلین حسین کا بدلہ لیا، ابو عبیدہ سخوی کے بیٹے مختار سخوی۔ اور جو ابو عبیدہ سخوی کی بیٹی تھی اور مختار کی جو بہن تھی صفیہ، وہ عبداللہ ابن عمر کے گھر تھی۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی کہ ابن زیاد مختار کو قتل کرنے لگا ہے، تو عبداللہ ابن عمر نے یزید کو خط لکھا کہ ابن زیاد کو کہو کہ مختار کو ہاتھ نہ لگائے۔ اور جب یہ خط یزید کے پاس پہنچا، یزید اس وقت تک بدنام ہو چکا تھا کیونکہ اس نے امام حسین اور اس کے ساتھیوں کو شہید کیا تھا۔ اور جب عبداللہ ابن عمر کا خط ملا یزید کو تو اس نے ایک شخص کو فوراً دوڑایا کوفے کی طرف اور اسے کہا کہ ابن زیاد سے کہو کہ مختار سخوی کو ہاتھ نہ لگائے اور اسے چھوڑ دے۔ اور جب ابن زیاد کو یہ پیغام ملا تو ابن زیاد نے مختار کو رہا کر دیا اور اس سے کہا کہ تم اس کوفہ شہر میں مجھے نظر نہ ہو،
اور جو مختار تھا وہاں سے کوفے سے شام مدینہ پہنچا عبداللہ ابن عمر کے پاس. پھر مختار نے کچھ فوج جمع کی اور کوفے پر حملہ کر دیا. پھر ابن زیاد عورتوں والے کپڑے پہن کر کوفے سے فرار ہو گیا اور شام کی طرف نکل گیا. پھر مختار نے پورے کوفے پر قبضہ کر لیا اور اپنی حکومت بنا لی. اور پھر 22,000 لوگوں کی لسٹ بنائی گئی جو کہ قاتلین حسین میں شریک تھے اور چن چن کے ان کو مارا. جب مختار نے ہرملال کو پکڑا تو اس کا بازو کاٹ دیا تو وہ پانی مانگنے لگا. تو تب مختار نے کہا کہ جب امام حسین نے اپنے بیٹے علی اصغر کے لیے تم سے پانی مانگا تھا تو وہی شخص ہے نا کہ جس نے اپنی فوج کو کہا تھا کہ اس بچے کی وجہ سے تم اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹنا, اور تو نے تیر چلایا تھا جو کہ امام کے بازو کو چیرتا ہوا جو جناب علی اصغر کے گلے کو لگا اور خون کا ایک فوارہ پھوٹا. امام نے اپنے بچے کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا اے اللہ اگر تو اہل بیت کی قربانیوں سے راضی ہے تو ہم بھی تم پہ راضی ہیں. تو آپ نے اپنے بچے کو وہیں دفن کیا. تو وہی ہے نا ہرملال, تو اب کیوں پانی مانگتا ہے؟ تو مختار نے اسے قتل کر دیا. اس کے بعد ابن زیاد کا سر کاٹنے کے لیے مختار نے اپنی فوج کو شام روانہ کیا. اس کے بعد جب ابن زیاد کا سر کاٹ کے مختار کے دربار میں پیش کیا گیا, جب ابن زیاد کے سر کو میدان میں رکھا گیا تو لوگوں نے شور مچایا کہ وہ آیا. جب چند لوگوں نے آگے ہو کے دیکھا تو ایک سانپ آیا جو کہ ابن زیاد کی نتنوں میں داخل ہوا اور منہ سے باہر آ گیا. اور یہ عمل وہ سانپ نے 3 دفعہ کیا. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ عذاب دکھایا کہ جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ بے وفائی کی. اور ادھر سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا جو تھا عمر ابن سعد, جو کہ 22,000 کا لشکر لے کے امام کے مقابلے میں آیا تھا کربلا میں, اس کا جو بیٹا تھا نا حفص, وہ مختار کے دربار میں بیٹھا تھا. تو کسی نے مدینے میں نا جو کہ مولا علی علیہ السلام کی دوسری بیوی ہیں حنفیہ, ان کے بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ, ان سے کسی نے جا کے کہہ دیا کہ یار جو مختار ہے وہ اہل بیت کے نام پر لوگوں کو قتل کر رہا ہے. عمر ابن سعد کا جو بیٹا ہے وہ اس کے دربار میں بیٹھتا ہے. عمر ابن سعد کو اس نے کچھ نہیں کہا, جو کہ 22,000 کا لشکر لے کے کربلا میں امام کے مقابلے میں آیا تھا. جب یہ بات محمد بن حنفیہ نے سنی نا اس کے منہ سے, تو آپ نے بڑے غم زدہ لہجے میں کہا کہ اگر یار کوئی اہل بیت کے نام پر ہم سے دھوکہ کر رہا ہے تو قیامت والے دن اللہ پوچھے گا. جب یہ بات مختار کو پتہ چلی تو اس نے فوراً جو عمر ابن سعد کا بیٹا تھا اس سے پوچھا کہ تمہارا باپ کہاں ہے. اس نے کہا کہ میرا باپ جو ہے وہ حکومت سے اعلان برات کر چکا ہے اور وہ گھر میں. تو یہاں پر مختار نے کہا تمہارے باپ نے یہ کام کیوں کیا؟ تب اس نے حکومت سے اعلان برات کیوں نہیں کیا؟ پھر مختار نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ عمر ابن سعد کا سر کاٹ کے میرے دربار میں پیش کرو. جب وہ عمر ابن سعد کا سر کاٹ کے سپاہی اس کے دربار میں لائے تو مختار نے پھر اس کے بیٹے حفصہ سے پوچھا یہ پہچانتے ہو کس کا سر ہے؟ اس نے کہا ہاں میں پہچانتا ہوں, یہ میرے باپ کا سر ہے, کہ اس کے بعد مجھے بھی جینے کا کوئی حق نہیں. تو مختار نے پھر غصے سے کہا کہ اس کا بھی سر کاٹ دو. پھر فوجیوں نے اس کا بھی سر کاٹ دیا. اور پھر اس پر مختار نے کہا کہ تم نخرے کر رہے ہو, تمہارے باپ نے ان کا ساتھ دیا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کو شہید کر دیا, اور تم نخرے کر رہے ہو, اور تم جو قاتلین حسین ہو اور تم سب کو قتل کر دو نا تو جناب علی اکبر کی ایک انگلی کے برابر نہیں ہوتی. اس کے بعد مصعب ابن زبیر نے کوفے پر حملہ کیا اور پورے کوفے پر قبضہ کر لیا. اور جو مختار تھا اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اب مصعب جو ہے وہ مجھے قتل کر دے گا. تو آپ اندر گئے, نہائے, غسل کیا اور کفن پہنا, خوشبو گئی اور باہر آئے. تو مصعب سے کہا مصعب میں نے دعا مانگی تھی کہ جب تک قاتلین حسین زمین پر زندہ ہے اے اللہ مجھے موت نہ دینا, میں نے سب کو قتل کر دیا, اب مجھے بھی کوئی جینے کا حق نہیں ہے. مصعب نے پھر مختار کو شہید کر دیا اور اس کا سر کاٹ کے مختار کا جو تھا وہ مصعب کو دربار میں پیش کیا گیا. اور پھر جب مصعب گورنر بنا تو اس کے بعد عبد الملک نے کوفے پر حملہ کیا اور مصعب کو قتل کر دیا. اور پھر عبد الملک کے سامنے مصعب کا سر لایا گیا. جب عبد الملک نے یہ دیکھا کہ سب سے پہلے امام حسین کا سر لایا گیا عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے, پھر عبید اللہ ابن زیاد کا سر مختار کے سامنے لایا گیا, پھر مختار کا سر مصعب کے سامنے لایا گیا, اب مصعب کا سر میرے سامنے لایا گیا. اس نے وہ محل کو گرا دیا. اب کربلا کے بعد مدینے والوں نے یزید کی بیعت توڑی تو یزید نے اپنی فوج کے ساتھ مدینے پر حملہ کر دیا اور مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے اور صحابیوں کو قتل کر دیا گیا. اور ان کی جو زوجہ تھی ان کو 1000 جو عورت تھی جو صحابیات تھی ان کو 3 دن کے لیے اپنی فوج پر حلال کر دیا اور غلاف کعبہ کو جلایا گیا اور ایک دیوار کو ڈیمیج کر دیا گیا. اور جب کچھ دیر کے بعد یزید کی موت ہوگی تو پھر عبداللہ ابن زبیر نے ان فوجیوں سے کہا کہ تمہارا محسن ہے جو کہ بدبخت ہے وہ مارا گیا ہے, اب تم واپس چلے جاؤ. تب وہ فوج واپس چلی گئی اور عبداللہ ابن زبیر نے پھر یزید کی جو حکومت تھی اس کے خلاف بغاوت کی, مکہ, مدینہ اور حجاز پر اپنی حکومت جما لی اور یزید صرف شام تک رہ گیا. 9 سال تک عبداللہ ابن زبیر نے وہاں پر حکومت کی. اس کے بعد مروان کے مرنے کے بعد
اس کا جو بیٹا تھا عبدل ملک بن مروان، اس کی حکومت جب آئی تو اس نے پھر حجاج بن یوسف کو اپنی فوج کے ساتھ روانہ کیا کہ وہ مدینہ پر حملہ کرے۔ پھر مدینے پر حملہ کیا گیا اور مدینے کے تقدس کو پھر پامال کیا گیا، اور حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا اور ان کی لاش کو خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا 1 ہفتے کے لیے، اور اپنی فوج کو حکم دیا کہ جاؤ اس کی والدہ کے پاس جو کہ اسما بنت ابی بکر تھی، جو کہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، ان کے پاس جاؤ، ان کو بلا کر لاؤ، اگر وہ نہ آئے تو بالوں سے گھسیٹ کر لاؤ۔ یہ حجاج بن یوسف نے کہا۔ جب فوج گئی تو اس نے اسما بنت ابی بکر سے کہا کہ آپ کو حجاج بن یوسف بلا رہا ہے، اگر آپ نہیں جائیں گی تو آپ کو بالوں سے گھسیٹ کر لایا جائے گا۔ تو پھر اسما بنت ابی بکر نے کہا میں نے تو نہیں جانا، پھر مجھے پھر ایسے لے کے جاؤ۔ جو فوجی تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، وہ نہیں گئے۔ پھر غصے سے حجاج بن یوسف خود آیا، اس نے کہا اسما دیکھ میں نے تیرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا۔ اس پر اسما بنت ابی بکر نے کہا کہ حجاج تو نے میرے بیٹے کی زندگی برباد کی ہے، اس نے تمہاری آخرت برباد کر دی۔ اسلامی حکومت ایک مذاق بن کے رہ گئی۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔